بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جو دیکھ کے قرآن پڑھ نہ سکے، جو دیکھ کے قرآن پڑھ نہ سکے، وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو دیکھ کے قرآن پڑھ نہ سکے، وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مفہوم کتاب و سنت کا، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں، خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، پہلوانی کے شعبے میں سب سے بڑے پہلوان کو رستم زماں کہتے ہیں، جبکہ باکسنگ کی دنیا میں بڑے باکسر کو عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل مقابلوں میں جیتنے والی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ ہولڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں بڑے شاعر کو اشعار الشعراء کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ایک بڑے شاعر سے پوچھ لیا کہ اس دور میں اشعار الشعراء کون ہے، تو شاعر اسے پکڑ کر ایک گھر لے گیا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے ایک بڑے میاں نکلے۔ ان کے منہ پر ادھر ادھر دودھ لگا ہوا تھا۔ اس شاعر نے کہا کہ یہ بڑے میاں بکری کا دودھ برتن میں نکال کر نہیں پیتے، بلکہ بکری کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے میاں کا خیال یہ ہے کہ دودھ برتن میں نکالنے سے جو آواز پیدا ہوگی، اس آواز کو سن کر ان سے کوئی دودھ ہی نہ مانگ لے۔ یہ ان کے بخل کی انتہا ہے۔ دنیا کے اتنے بڑے بخیل شخص میرے والد ہیں۔ اب جو شاعر ایسے باپ کو اپنی فخریہ شاعری میں پیش کرے اور ان کی سخاوت کے قصے لوگوں کو اشعار کی صورت میں سنائے اور لوگ اسے تسلیم بھی کر لیں کہ یہ شاعر بڑے سخی باپ کا بیٹا ہے، تو سمجھ لو کہ ایسا شخص اشعار الشعراء ہے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا جب میں نے شیخ توصیف زیدی صاحب لا مذہب کا یہ کلپ سنا۔ فناداها من تحتها، تو نیچے سے ایک فرشتے نے آواز دی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، غم نہ کرو، یہ چشمہ تمہارے نیچے ٹھنڈے میٹھے پانی کا اللہ نے جاری کیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا تنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرامی قدر سامعین، آپ نے نوٹ کیا کہ توصیف لا مذہب نے اس آیت کو دیکھ کر پڑھا اور پھر بھی غلط پڑھا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 25 ہے۔ یہ دیکھیں صحیح لفظ یہ ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ، یعنی کاف کی زیر کے ساتھ، جبکہ توصیف زیدی نے وَهُزِّي إِلَيْكَ پڑھا، یعنی کاف کی زبر کے ساتھ۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اب گرامی قدر سامعین، جو مولوی ناظرہ قرآن پڑھنے میں اتنا پیدل ہو، وہ تقریروں کا دھندا کرنے نکل کھڑا ہو، تو ایسا جرت مند شخص خطیب اعظم نہیں تو اور کیا ہے؟ بے نہیں اس شاعر کی طرح جو اشعار الشعراء تھا۔ توصیف ملتانی، توجہ چاہوں گا، قرآن کی آیت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ محترم سامعین، عربی زبان میں مرد کے لیے الیہ کا یعنی کاف کی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ عورت کے لیے الیہ کی یعنی کاف کی زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
لیکن اس لامذہب خطیب توصیف ملتانی کو اس ابتدائی قانون کا علم نہیں جو عربی گرامر میں اس قدر 0 میٹر اور جاہل ہو. جب تقریروں کا دھندا کرنے لگے گا تو یقیناً وہ خطیب اعظم کہلانے کا مستحق ہے. ایک شاعر اس خطیب اعظم سے یوں مخاطب ہے: دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، دو الزام پیچھے نصیحت گھروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو. دو الزام پیچھے نصیحت گھروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، کہ خالی ہے یا پرذخیرے تمہارے، کہ خالی ہے یا پرذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیرے تمہارے. معزز سامعین، اس آیت میں علی کی کا لفظ موجود ہے اور خطیب موصوف نے اس کو کاف کی زیر کے ساتھ یعنی علی کی ہی پڑھا ہے، لیکن موصوف جنا نالج اور شعور آگاہی سے اس قدر پیدل ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ علی کا اور علی کی میں یہ اتنا بڑا فرق کیا ہے. اس کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو ایک ہی جگہ مرد والے صیغے سے پکارا گیا اور اسی آیت میں دوسری جگہ انہیں عورت والے صیغے سے کیوں کر پکارا گیا ہے. محترم سامعین، جنا نالج اور شعور و آگاہی میں اس قدر 0 میٹر اور جاہل شخص جب تقریروں کا دھندا کرنے نکل کھڑا ہو اور بہت سے لامذہب اس کی تقریر سنیں گے تو ایسا جاہل شخص لامذہب کا خطیب اعظم نہیں تو اور کیا ہے. اور ایسے 0 میٹر خطیب اعظم کو ظاہری سج دھج اور بناوٹی لباس کی بنا پر شاعر اس کو یوں خطاب کرے گا: بنے ہیں جو عالمان امت، بنے ہیں جو عالمان امت، وہ پڑھ نہ سیکھے حدیث و قرآن. بنے ہیں جو عالمان امت، وہ پڑھ نہ سیکھے حدیث و قرآن. بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، وہ پڑھ نہ سیکھے حدیث و قرآن. وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی، سجی قبائیں نہیں رہیں گی. گرامی قدر سامعین، علم و آگاہی اور شعور سے اس قدر پیدل لوگ جب علماء دیوبند اہل سنت والجماعت پر بیجا تنقید کرتے ہیں اور علماء دیوبند پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس تنقید کے اہل بھی ہیں، اور کیا ان کی تنقید میں ذرا بھی وزن ہوگا، اور کیا فرزندان توحید و سنت کا یہ فرض نہیں ہے کہ ایسے بہروپیوں کی نشاندہی کریں اور امت اسلامیہ کو ان کے علمی معیار سے روشناس کرائیں. بقول شاعر: غلط تلاوت پہ چپ نہ رہنا، غلط تلاوت پہ چپ نہ رہنا، ہمارا منشور ہو گیا ہے. غلط تلاوت پہ چپ نہ رہنا، ہمارا منشور ہو گیا ہے. اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہیں گی. اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہیں گی. ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے،
پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے۔ پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی۔ بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، وہ کر نہ سیکھے سبھی کی عزت۔ بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، وہ کر نہ سیکھے سبھی کی عزت، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی، سجی قبائیں نہیں رہیں گی۔ عزیز القدر سامعین، یہ تکفیری فتنے کا سرپرست طالب الرحمن زیدی اور اس کا روحانی شاگرد معراج ربانی، یاسر جابری اور منیر قمر وغیرہ کو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت اور تبلیغی جماعت کی کتابوں کے ورق پلٹنے تو یاد رہے، لیکن انہیں اپنے ہی اس خطیب اعظم توصیف زیدی کی اصلاح کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن کریم کی اس واضح غلطی پر ان کی زبانیں گم کیوں ہیں؟ ان کے قلم خشک کیوں ہو گئے؟ ان کا یہ طرز عمل گواہ ہے کہ اس تکفیری اور تنقیدی گروہ کا مقصد کسی غلطی کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ ان کو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت سے ضد ہے۔ ان کو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت سے تعصب ہے۔ ان کا یہ طرز عمل فرقہ واریت کو فروغ دینا ہے۔ ان کا مقصد نفرتوں کو بڑھانا ہے۔ اپنوں سے نظر ہٹا لینے اور دوسروں پر بیجا تنقید کی بابت حالی نے کیا خوب کہا تھا، ذرا تصرف کے ساتھ عرض ہے۔ بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی۔ یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے رہبروں کا تمہارے طریقہ۔ محترم سامعین، اس لامذہب اور تکفیری ٹولے نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت پر بہتان ترازی اور الزام تراشی کا بازار سرگرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے ہمارے صبر و تحمل کا غلط فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہمارے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے امت میں فرقہ واریت اور نفرتوں کا بیج بوئے ہیں۔ میں یہ ایک شعر ان کی خدمت میں عرض کر کے اپنے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہوں۔ بنے ہیں جو عالمان سلفی، وہ کرنا سیکھیں سبھی کی عزت، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھیجے سجی قبائیں نہیں رہیں گی۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا، اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔